یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو نیند آتی ہے اور سو جاتا ہے تو اس کی روح، ظاہر ہے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح کچھ دیر کے لیے وہ آ جاتی ہے اوپر، تو وہ اگر خواب دیکھتا ہے کسی مرے ہوئے شخص کو تو کیا وہ برزخ میں جا کے روح ملاقات کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا. اچھا، دیکھیں دکھایا جانا ہے نا، صحیح. تو دکھایا جانا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں لے جا کے دکھایا جائے. صحیح صحیح. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں سے لا کے دکھایا جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کو لے جایا جائے نہ اس کو لایا جائے، تمثیلی انداز میں آپ کو دکھا دیا جائے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نے دکھا دیا تو وہ اس کے لیے ہمیں یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں گئے یا وہ یہاں آئے. صحیح صحیح. بحث تو تب ہو جب ہم نے دیکھا نہ ہو. تو ہم نے دیکھا ہے، صحیح، اللہ نے دکھا دیا ہے، بات ختم. صحیح صحیح. اچھا، کچھ لوگ شیخ اعتراض کرتے ہیں قبر کے عذاب پہ. وہ کہتے ہیں پہلی تو بات یہ قرآن سے کہیں ثابت نہیں. دوسرا یہ کہ وہ جو سوال وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود نکالے ہوئے ہیں جو سوالات، اس کا بھی قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے. عمومی طور پہ وہ لوگ یہی امپریشن لیتے ہیں جی کہ بس ہم مریں گے، اس کے بعد بس قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے. اور دلیل وہ اس کی یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا ایک دم سے تو وہ کہیں گے ہمیں کس چیز نے ہماری نیند سے بیدار کر دیا. اس کا مطلب کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اگر ہو رہا ہوتا تو بڑے بوکھلا کے اٹھتے. تو اس سب کو کیسے ہم ان کا جوابات جو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے، جی، یہ اتنا میٹر ہی نہیں کرتا. اچھا، پہلی تو بات یہ بالکل ٹھیک. قرآن سے ثابت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ثابت ہو، صحیح، بات ایک ہے. بالکل ٹھیک. دونوں میں کوئی فرق نہیں. صحیح. یہ فرق ہم نے بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں قرآن جو کہتے ہیں قرآن سے فائدہ، قرآن سے ثابت ہوا، ان سے یہ پوچھیں قرآن کس پہ نازل ہوا تھا؟ قرآن کہاں آیا تھا؟ کوئی بنی بنائی کتاب مجھے یا آپ کو مل گئی تھی؟ صحیح. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن کہتا ہے خود نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ دل کی بات کسی کو دوسرے کو کیسے پتا چلتا ہے؟ بالکل. میرے دل میں کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یا میں بول لوں گا، بالکل، یا میں کچھ کروں گا، صحیح، کوئی ایسا میں جیسچر دوں گا تو آپ کو پتا چلے گا میرے دل میں کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ قرآن نہیں ہوتا، وہ حدیث ہوتی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، آپ بول لیں تو حدیث ہوتی ہے، آپ کچھ کریں تو حدیث ہوتی ہے، اور آپ کسی کا عمل برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے. صحیح. اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول لیں تو وہ حدیث ہوتی ہے. قرآن بتانا ہے آپ نے تو قرآن حدیث نے بتایا ہے. بالکل بالکل صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قرآن ثابت ہوا ہے. لہٰذا جن کو یہ پرابلم ہے نا کہ ہم قرآن کی بات مانیں گے حدیث کی بات نہیں مانیں گے، ان کے لیے یہ ہے کہ قرآن خود ثابت ہوا ہے حدیث سے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. تو یہ اب دیکھیں ترتیب نزولی میں جو پہلی آیت تھی وہ تو 30ویں پارے میں چلی گئی. کس نے بتایا کہ یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی. لہٰذا حدیث سے قرآن ثابت ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کو حلال و حرام کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں اتھارٹی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز کی بات کی، آپ کے فرائض کی بات کی، اس میں فرمایا یہ ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہراتا ہے اور جو ناپاک چیزیں وہ حرام ٹھہراتا ہے. حلال حرام کا جو اتھارٹی ہے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. صحیح صحیح صحیح. لہٰذا جو مچھلی کھاتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں جو مچھلی کھاتے ہیں جی جی، وہ پہلے مچھلی کے مردہ حلال ہونے کی دلیل قرآن سے دیں نا، یا مچھلی کھانا چھوڑ دیں یا ذبح کر کے کھایا کریں. قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم. جی، ہر قسم کا مردار اور ہر قسم کا خون حرام ہے. صحیح صحیح. بات ختم. بات ختم. بالکل. یہ تو مچھلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احلت لکم میتتان و دمان، دو خون دو مردار تمہارے لیے حلال ہے. اللہ. اس میں آپ نے فرمایا الحوت والجراد، جو دو مردار حلال ہیں، ایک مکڑی ہے پتے کھانے والی، اور دوسری جو ہے وہ مچھلی ہے.
اچھا تو اس سے جو ہے مچھلی کا مردار حلال ہوا ہے، بالکل، وگرنہ قرآن نے تو کیٹیگوریکلی مردار حرام کیا تھا۔ جی ہاں جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ اسی طرح سے حلت و حرمت کا درجہ رکھتی ہے جس طرح قرآن کی بات حلت و حرمت۔ صحیح صحیح، اسی طرح قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، بے شک، اور جو جس سے روکیں رک جاؤ۔ صحیح، یہ اتھارٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ہاں کہہ دیں تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے، آپ نہ کہہ دیں تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے۔ صحیح، پہلی تو بات یہ ہے، بالکل، لہٰذا جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احادیث کے اندر وہ حجیت کے اعتبار سے اس کے اتنی ہی اہمیت ہے جتنی قرآن میں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک، دیکھیں نا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خاتون سے کہا صحیح، کہ یہ جو جوڑا کرنا ہے حرام ہے، ہاں جوڑا یہ جو خواتین اوپر جو بنا لیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا حرام ہے، اچھا اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ صحیح، تو خاتون آگے سے کہتی ہیں کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا، اس میں تو بالوں کا ذکر ہی نہیں ہے، اچھا، تو تم کیسے کہتے ہو حرام؟ ہاں ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ قرآن میں آپ نے یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ وہ کہتی ہیں ہاں یہ تو پڑھا ہے۔ صحیح، تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے منع کیا۔ لہٰذا جب عذاب قبر کا ذکر احادیث کے اندر آ گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آ گیا، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بے شک، آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو بولتے ہیں۔ صحیح، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا ہے، عذاب کی باتیں آپ نے عذاب قبر کی جتنی باتیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری اسی طرح سے آتھینٹک ہیں جس طرح سے اگر صحیح حدیث ہو، ہاں صحیح ہے، اگر صحیح حدیث ہو تو وہ اسی طرح سے اتھینٹک ہے جس طرح سے قرآن اتھینٹک۔ سبحان اللہ، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر کم از کم 4 مقامات پر ایسے اللہ کریم نے ایسی آیات ہیں کہ جس میں واضح طور پر عذاب قبر کا تذکرہ ہے، جی، یعنی اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس دن مریں گے اس دن اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ اشارتاً یعنی آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں اشارتاً نہیں بلکہ صراحتاً، ڈائریکٹ، مثلاً قوم فرعون کے بارے میں، آل فرعون کے بارے میں فرمایا بالکل، کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، بالکل بالکل ہے، صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت والا دن ہوگا تو ان کو لیے بڑے عذاب کی طرف جائیں گے۔ اس کا یہ صبح و شام جو جس عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں کہاں ہے یہ میرے خیال سورہ فصلت ہے، یہ سورہ مومن ہے، سورہ غافر جس کو سورہ کہتے ہیں، غافر، جی جی جی، یہ سورہ غافر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورہ ابراہیم کے اندر کم از کم 4 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جس سے اس طرح کے واضح اشارات موجود ہیں جس کو آپ عذاب قبر کہہ سکتے ہیں۔ صحیح، اب عذاب قبر کا نام لے کے تو قرآن نے نہیں کہا، لیکن وہ عذاب قبر ہی ہے جب آپ مر کے قبر میں گئے تو عالم برزخ کی بات۔ بالکل، اچھا، اسی طرح جیسے سورہ انعام کے اندر غالباً ہے کہ ان کو جب فرشتے جو ہیں آگے سے بازو پھیلائے ان کو وصول کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، یہ وہی بات ہے، وہی الفاظ ہیں جو حدیث میں آ رہے ہیں کہ اخرجی، باہر نکلو، تو یہاں اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو باہر نکالو، یعنی فرشتے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جانوں کو باہر نکالو، اور اسی دن قرآن کہتا ہے کہ اسی دن ان کو پھر رسوائی کا عذاب ہوتا ہے، اسی دن رسوائی کا عذاب دیا جاتا ہے۔ تو جس دن جان نکلی اسی دن کوئی حشر تھوڑی ہو گیا ہے، عالم آخرت تھوڑی آ گیا، عالم برزخ ہے۔ لہٰذا اس طرح سے قرآن میں 4 مقامات پر سورہ ابراہیم کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر اور سورہ غافر کے اندر یہ موجود ہے۔ جی، پڑھنے کے لیے ایک بصیرت ہونی چاہیے، ایک بصارت ہونی چاہیے۔ شیخ یہ سورہ تکاثر بھی کہہ سکتے ہیں، حتی زرتم المقابر، وہ تو خیر زیارت کے لیے ہے، حتی زرتم المقابر کا مطلب ہے تم قبروں کو جا پہنچے۔ جی، اب وہاں پہ یہ تو نہیں ذکر کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، نہیں، لیکن اگلی آیت ہے نا کہ پھر انہیں پتہ لگے گا، کہ پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہے حقیقت، کیا ہے اصل۔ ہاں اشارتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا، تو اس کا تو خیر یہ تعویل ہو سکتی ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ سورہ یاسین میں انہوں نے کہا کہ ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا، خواب گاہوں سے، تو اس کا مطلب پیچھے کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، تو یہ بھی حتی زرتم المقابر کے بعد پھر پتہ چل جائے گا، پھر کب سے مراد، اس کی تو تعویل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ وہ جو سورہ یاسین والی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جو عالم برزخ کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں جو عالم آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے،
لہٰذا اس عذاب کو جب دیکھیں گے تو اس کو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو آرام تھا، یہ اس کے مقابلے میں بالکل بالکل بالکل، ہاں جی، یہ اس کے مقابلے میں سمجھیں گے. بالکل تو ٹھیک. بہرحال یہ قرآن کے اندر یہ عذاب قبر کا ذکر موجود ہے، عذاب برزخ کہہ لیں، ٹھیک ہے، عذاب برزخ کا ذکر موجود ہے، اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. بالکل. تو اب اور آپ کو کیا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس نے ماننا ہو کوئی مانتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس کو ہزار دلیلیں دے دے نہیں مانتا.